کسی بھی عمل کا ثواب ہمیں تب تک نہیں ملتا جب تک کہ کسی فریضے کو سنت کے مطابق نہ کیا جائے. نماز حکم ہے، فرض ہے، اس کا طریقہ پھر سنت سے عمل کرنا پڑے گا، اور روزہ فرض ہے تو طریقہ پھر سنت سے دیکھنا اسی طرح. تو آئیے اس کی سنتیں کیا ہے. اب فرائض کو چھوڑ کے سنتیں رکھوں گا، بعد میں دونوں کو کلب ایک ساتھ ملا کے رکھوں گا. آئیے اب وضو کی سنتیں کیا ہے. تو وضو کی سب سے پہلی سنت ہے وضو کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس کا وضو نہیں جس نے اللہ کا ذکر اس پر نہ کیا ہو، بسم اللہ نہ پڑھا ہو. ٹھیک ہے، لیکن اس کو علماء واجب میں نہیں کہتے، اس کو سنت میں شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وضو سے پہلے بسم اللہ کا کہنا یہ پہلی وضو کی سنت ہے. نیت کر لی آپ نے، اب بسم اللہ کہہ کر بیٹھیں گے. انشاءاللہ بعد میں دونوں کو ملاتا جاؤں گا یہ کیسا ہوگا. تو اب سب سے پہلے بسم اللہ سے وضو کو شروع کرنا. ٹھیک، اس کے بعد دوسری جو سنت ہے وضو کی یہ ہے کہ جب نیند سے بیدار ہو، فجر کی نماز یا عصر کی نماز کبھی سو کر اٹھتا آدمی، تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد سیدھے وضو کے پانی میں ہاتھ نہ ڈالے، پانی کو باہر نکالے، 3 مرتبہ ہتھیلیوں کو اور ہاتھ کو دھو لے، اس کے بعد اگر ضرورت ہے تو پانی میں ہاتھ ڈالے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم سو کر اٹھو تو پانی میں سیدھے ہاتھ نہ ڈالو، اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا کہ رات میں تمہارا ہاتھ یا نیند میں تمہارا ہاتھ کہاں کہاں گیا ہے. سمجھا؟ نیند میں آدمی ہے، کہیں بھی ہاتھ جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد سیدھے ہاتھ نہ ڈالے. ہاں اگر بیدار ہے آپ، ہوشیار تھے اور ہاتھ ڈالنا ہے تو تھوڑا پانی لے کے پہلے ہاتھ اچھے دھو لے اور پھر پورا ہاتھ ڈالے. سمجھ رہا؟ کبھی بیدار آدمی ہوتا ہے لیکن اب کوئی چیز ہے نہیں تو پہلے تھوڑا ڈال کے ہاتھ دھو لے اور اس کے بعد پھر پورا ہاتھ ڈال سکتا ہے. ٹھیک، تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد 3 مرتبہ ہتھیلی دھونے کے بعد پھر وضو شروع کرے اور اس میں پانی میں ہاتھ ڈالے. ٹھیک، تیسری چیز جو سنت ہے وضو کی وہ یہ ہے کہ وضو سے پہلے مسواک کرے. اب ہاتھ دھو لیا آپ نے، اس کے بعد مسواک کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جو ہے موطا امام مالک کی روایت، آپ نے فرمایا اگر میری امت پر مجھے اس چیز کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کا کرنا واجب کر دیتا. نماز سے پہلے مسواک کا کرنا میں ان پر واجب کردا. فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا، واجب کر دیتا. اور حکم مطلب آپ سے ان کا حکم آنا مطلب اس چیز کا عمل ہم پر واجب ہو جاتا، واجب کر دیتا کہ مسواک کرا کرو. تو یہ بھی سنت ہے، آپ کوشش کریں کہ اب وضو شروع ہو، بسم اللہ کہا، ہاتھ دھویا، مسواک کرے اس سے پہلے. ٹھیک، اس کے بعد چوتھی چیز جو آپ یاد رکھیں گے کلی کا کرنا. کلی کا کرنا یہ چوتھی سنت ہے، اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اذا توضأت فمزمز، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو کلی کرے. اور مزمز کہتے ہیں عربی زبان میں پانی کو منہ میں لینا، منہ میں لے کر آگے پیچھے کرنا تاکہ اس سے اگر کوئی غلاظت، کوئی چیز، کوئی کھائی ہوئی چیز باقی ہو تو نکل جائے. بہت سے لوگ کلی کرتے ہیں، پانی لیتے اور ہڑبل کی پانی گر جاتا ہے، مطلب صرف پانی منہ میں گیا اور بس گر گیا، ایسا بچے کرتے ہیں. ویسا نہیں، مزمز اندر لے کے اس کو آپ آگے پیچھے جو بھی کر سکتے تاکہ جتنا زیادہ صاف ہو سکے. مسواک تو کر لیا آپ نے، اس سے تو اکثر جو ہے چیزیں نکل گئی، لیکن پھر بھی کچھ باقی رہ گیا، مسواک کا تنکا رہ گیا، کوئی چیز مسواک کرنے سے ڈھیلی ہوئی تو کلی میں نکلیں گی. یاد رکھیں مسواک کرنے سے نہیں نکلیں گی، پھر آپ کلی کریں گے. تو منہ میں پانی لے کر مزمز کہتے ہیں اس کو پانی کو ہلانا. بہت سے لوگ بولتے ہیں کتنی گندی آواز آ رہی. تو دیکھیے یہ فطری چیزیں ہیں، غیر فطری آوازوں کو گائک گانے گا رہے، پتہ نہیں گندے گندے راگ نکال رہے ہیں، اس کو آپ بڑا اچھا سمجھتے ہیں. غیر فطری چیز کو فطرت بنا دی، فطرت کو غیر فطرت بنا دیا. فطری آوازیں ہیں، کلی کرنا ہے، منہ صاف کرنا ہے. مختلف لوگ جب منہ صاف کریں گے تو مختلف پانی آواز کریں گے. منہ میں جانے کے بعد پانی جب گھومے گا تو اس میں بلبلے بنتے ہیں جس کی وجہ سے آواز ہوتی ہے نا. تو یہ آواز فطری ہے، یہ صفائی کے لیے، یہ ضرورت ہے، اس کے بغیر صفائی نہیں ہو سکتی. ٹھیک، تو آپ پانی لے کے اس کو کلی کریں گے. اور خواتین بالخصوص یاد رکھیے، عورتوں کو بہت شرم آتی ہے، آپ مکمل وضو نہیں کر پائیں گے. پھر یہ شرم اور حیا وہاں ہو جہاں حرام کاریاں ہیں، غلط کام ہیں، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے. کتاب و سنت کے ماننے میں مومن شرم محسوس نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں بے حیائی کے کام مومن کو بڑی شرم آتی ہے. تو بے حیائی میں تو ہم بے شرم ہو گئے، اور جہاں حیا کی ضرورت نہیں وہاں خواہ کی حیا اختیار کرتے ہیں. تو کلی کرے، مزمز گھمائے پانی کو، عربی میں یہی معنی ہے اس کا. اور اس کے بعد تھوکنا ہے اس پانی، اسی کو کہتے کلی. پینا نہیں ہے اس کو، تھوکنا ہے اس کو. تو اس کو کلی کر کے پینا بھی ہو سکتا ہے. وہ کب ہو سکتا ہے؟ آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد بہت سارا کھانا منہ میں رہ جاتا ہے جو کہ کوئی خرابی نہیں، کوئی گندا نہیں ہوتا ہے، کلی کر کے نگل جائیے اس کو. دانت بھی صاف ہو جاتے ہیں اور رزق جو بچا کچا ہے وہ بھی اندر چلا جاتا ہے. لیکن وضو کے اندر تھوکنا ہے آپ. تو آپ نے کلی کی اور اس کو آپ تھوک رہے ہیں. ٹھیک،
تو جو وضو کے اندر جو چوتھی چیز آپ کریں گے وہ کلی کا کرنا ہے. اور کچھ علماء نے اس کو فرائض میں بھی شامل کیا ہے، یاد رکھیے کچھ علماء نے اس کو فرائض میں بھی شامل کیا، لیکن بہرحال عمومی اعتبار سے زیادہ تر نے اس کو سنت ہی کہا ہے. پانچویں سنت جو نماز کی ہے اس کو بھی علماء فرائض میں شامل کرتے ہیں کچھ علماء، وہ یہ ہے ناک میں پانی لینا. میں ترتیب میں جا رہا ہوں پورا سیکوینس میں، جیسا فرائض ویسی سنت ترتیب میں. ناک میں پانی لینا، ناک میں پانی لینا یہ وضو کی سنت ہے، یاد رکھیے. پانی لینے کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں بالغ فی استنشاق الا ان تکونوا صائما. یہ مسند احمد کی اور ابو داؤد کی روایت ہے. ناک میں پانی لینے میں مبالغہ کرو، بالغ زیادتی کرو، ایکسس میں جاؤ، دور تک جاؤ اس معاملے میں. مبالغہ سمجھتے ہیں نا، بڑا چڑھا کر کرو. ناک میں پانی لینے میں بڑا چڑھا کر بڑھو، آگے بڑھو، سوائے اس کی کہ تم روزے دار ہو. روزے دار ہے تو ناک میں پانی پھر بڑا چڑھا کر نہیں لینا ہے، صرف سادہ لینا ہے، سادہ لینا ہے، سادہ لینا. لیکن اگر روزے دار نہ ہو بڑا چڑھا کر کرو، زیادہ سے زیادہ پانی لو اور زیادہ سے زیادہ صاف کرو، یہ معنی ہے. تو آپ نے فرمایا اور کہا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکونوا صائما، مبالغہ کر، زیادہ کر ناک میں پانی لینے کے معاملے میں سوائے اس کے کہ تو روزہ دار. روزہ ہونے میں کیا ڈر ہے کہ اندر حلق میں پانی چل جائے گا، ناک سے بھی پانی جاتا ہے، تو لہٰذا روزدار نہیں. لیکن اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو مبالغہ کیجئے، پانی کھینچ کے پھر اس کو جھاڑیے، ناک کو صاف کیجئے. ناک میں پانی لے جا اور اس میں مبالغہ. اور کیوں یہ مبالغہ کرنا ہے؟ صفائی کی نیت سے. ہمارے پاس بہت سے لوگ وضو کرتے ہیں، کلی لیا ویسے تھوک ڈالا پانی، اور پانی ناک میں نہیں لیتے، پانی کو لیا لے گئے ناک تک، ٹھیک، اور خالی، اور پانی وہی ٹپک رہا ہے، خالی ٹچ کر کے لاتے ہیں. خاص طور سے خواتین میں بڑا ہوا نہیں، وہ کھینچے تو میرے کو تکلیف ہو جاتی، وہ ایسا ہو جاتا، اندر چل جاتا، جلن ہوتی، یہ ہوتا، فلاں ہوتا. ارے میرے بھائی، ارے میری بہن، دیکھو جو ناک کی جلن اور وہ ہے وہ صاف نہیں کرنے سے. یہ ناک صاف کرنا بڑا اہم ہے. ناک میں اللہ رب العزت نے ہماری ناک کو اس طرح سے ایئر کنڈیشن کیا، اس طرح سے بنایا کہ ناک میں کچھ غدود ہوتے ہیں جو اندر جو ہے کچھ قسم کے مادے چھوڑتے ہیں جو بعد میں غلاظت کہلاتی ہے، لیکن پہلے ابتدائی مرحلے میں ان کا ہونا بہت ضروری ہے. جیسا منہ میں تھوک آتا ہے، منہ میں تھوک نہ آئے تو کیا تکلیف ہو سکتی ہے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، امیجن نہیں کر سکتے. صرف ایک نوالا چبا کے کھا لے بغیر تھوک کے تو اسے پتا چلے گا تھوک کا کتنی اہمیت. لیکن تھوک دے تو غلاظت ہے، جب تک منہ میں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ سمجھ رہے آپ؟ تو اسی طرح ناک کے غدود جو ہے کچھ مادوں کو چھوڑتے ہیں، جو مادے آپ کی ناک کو گرم اور ٹھنڈی ہواؤں کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن ہوتا یہ کہ تھوڑی دیر بعد وہ جم کے سخت ہو جاتے ہیں ناک کے دونوں طرف. جن کو یہ وضو کم از کم مومن کریں گا تو 5 وقت ان کو دھو کر نکالیں گا. دھونے کی بنیاد پر نئے غدود، پھر غدود نیا مادہ چھوڑتا ہے، ناک اور فریش رہتی ہے، سانس لینا اچھا لگتا ہے. بہت سے لوگ ڈل، پریشان محسوس کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ناک اچھے سے دھویا کرو، اس لیے کہ ناک اچھے سے نہیں دھونا بہت ساری بیماریوں کی، بہت ساری، چونکہ سانس بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے. سانس اگر درست نہیں ہوئی تو آپ کی تمام، جیسا سانس برابر نہیں لی جا رہی تو آدمی پھر سکون محسوس نہیں کرتا ہے، بے اطمینان ہو جاتا ہے، فریشنس نہیں آتی اس میں. ایک تو چہرہ، اور اگر آپ ناک دھوئے تو دیکھیے آپ کتنے فریش محسوس کرتے ہیں. کوئی بھی انسان نیند میں سے اٹھے چہرہ اور ناک دھولے فریش. ناک نہیں دھولیں گے آپ، رننگ کریں گے تکلیف، کام کریں گے تکلیف، سانس چلتے رہتی ہے. تو بہت سے مردوں اور عورتوں کو سانس کی شکایت نہیں ہوتی، ناک بند ہونے کی شکایت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں. ناک دھوتے نہیں برابر، دھوئیے، مبالغہ کیجیے، کھینچیے، پانی صاف کیجیے، جھاڑیے اس کو، ایک دم کلین کیجیے، ٹھیک. اور بہت ضروری ہے، بہت ضروری، اس میں کوئی شرم محسوس مت کیجیے. بہت کم میں نے آدمیوں کو دیکھا، میں ناک میں پانی ڈال کے بالکل بہترین ناک صاف کرتے ہیں، ہاں صاف ہوتی ہے، اس جھاڑ رہے ہیں. عورتیں کبھی نہیں، ایسا لگا کہ ایسا کونے میں دیکھتے کوئی دیکھ رہا تو نہیں، ادھر جا کے اگر ہے بھی تو اس کو مادے کو تو دبا دو اور چھپا دو. چیخ بھی لینے میں حیا محسوس کرتے ہیں، جو فطری چیز ہے ان میں حیا کی کیا چیز. ہاں جمائی لینے میں ہے کہ جمائی لینے سے آپ نے لوگوں کو کہا کہ جمائی مت لو. جمائی کے ذریعے شیطان امت مسلمہ پہ سستی طاری کرتا ہے، تو جمائی کو روکو، آ رہی تو منہ مت کھولو، کھل گیا تو بند کرو. تو وہاں تو جمائیاں پوری فل لے رہے ہو، چھینک آ رہی تو اس لیے کہ ایٹیکیٹ کے خلاف ہے چھینک لینا. کیسی عجیب بات ہے نا، جو شریعت بتا رہی ہے کہ چھینک لو، جمائی کو روکو، جمائی لے رہے ہیں اور چھینکوں کو روک رہے ہیں. تو ناک صاف کیجیے، بہترین انداز صاف کیجیے، جھاڑیے اس کو. صاف کرنا اس کو بھی کچھ علماء نے فرائض میں قرار دیا، اس لیے کہ آپ سب نے ایک حدیث میں فرمایا جو صحیح مسلم کی روایت ہے، 10 چیزیں فطرت میں، اس میں سے ایک کہا ناک کو صاف کرنا. تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں یہ فرض میں ہے، لیکن بہرحال اکثر نے اس کو سنت میں داخل کیا. تو یہ تھی 5ویں سنت. 6ٹھی سنت جو ہے داڑھی کا خلال کرنا. اگر داڑھی آپ کی گھنی ہے، ہلکی داڑھی ہے تو پھر تو آپ کو پورا چہرہ دھونا پڑے گا. ہلکی ہلکی داڑھی جو رکھتے ہیں
پورا دھونا پڑے گا، اس میں جلد دکھتی ہے، لیکن داڑھی گھنی ہے، بڑھ رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے چہرہ دھل نہیں سکتا نیچے کا، تو اس میں خلال کرنا پڑے گا۔ خلال مطلب پانی لے کے تھوڑی تک ڈالیں گے اور ملیں گے، ایگزیکٹلی پورا بھیگنا ضروری نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ہو بھی نہیں پائیں گا۔ چھوٹی موٹی داڑھی پھر میری داڑھی میں بھی ہو سکتا ہے دھل جائے، لیکن جن کی اور گھنی ہو اتنی بڑی آ گئی تو کیسے دھوئیں گے اندر ڈال کے؟ تو خالی اٹھا کر خلال سمجھ رہے؟ خلال مطلب اندر سے تھوڑی کو لگا دیں گا، تھوڑی کو پانی لگنے کے بعد باہر سے دھو لیں گے، خلال۔ تو یہ سنت داڑھی کا خلال۔ لیکن جن کا دکھ رہا ہے اس کی، جیسا میری جلد دکھتی ہے پوری، داڑھی ہلکی ہلکی ہے میری، کچھ لوگ چھوٹی رکھتے ہیں اس وجہ سے، کچھ لوگوں کے روئے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی جمال ہونے جلدی، تو ان کو تو پورا دھونا پڑے گا۔ لیکن جن کے گھنے آ جاتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے، تو تھوڑی کا خلال اور باقی جگہ ہاتھ ڈال کے اوپر سے کریں، ٹھیک ہے؟ یہ سنت ہے۔ اسی طرح جس چیز کو آپ یاد رکھیں گے، جو 7ویں چیز ہے، ہر عضو کو کم از کم ایک بار دھونا فرض اور 3 بار دھونا سنت ہے، ہر عضو کو۔ 7ویں سنت، ہر عضو کو آپ 1 سے لے کر 3، سر کا مسح صرف ایک بار ہوگا، یاد رکھیں 1 سے لے کر 3 تمام اعضاء کو آپ دھوئیں گے، سر کا مسح صرف ایک مرتبہ، ایک بار دھونا فرض اور 3 بار دھونا سنت ہے۔ تو 1 2 3 پانی کی اویلیبلٹی کے اعتبار سے، سہولت کے اعتبار سے یو کین گو آن جتنا آپ چاہیں، ایک بار اتنا ہی پانی ہے کہ ایک بار ہو سکتا تو 1 ٹائم، اس سے زیادہ ہے تو 2 ٹائم، اس سے زیادہ ہے تو 3 ٹائم۔ 3 ٹائم بہت اچھا عمل ہے، اس لیے کہ انبیاء کی سنت میں سے یہ ہے کہ ہر اعضاء کو 3 بار دھونا، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی 3 بار دھوئیے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو 3 بار دھونا میکسیمم ہے، یاد رکھیے۔ 8واں، کانوں کے اندرونی حصے اور بیرونی حصے کو دھونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنے معاف کرنا کان کے بیرونی اور اندرونی حصوں کو جو ہے آپ جو ہے مسح کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ، ابو داؤد کی روایت ہے، جب وضو کرتے تو صحابی رسول فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو، جب آپ مسح کریں گے نا، یہ مسح کے بعد آتا ہے یہ عمل، مسح کرنے کے بعد کان میں کرتے اور یوں کرتے کہ اپنی شہادت کی انگلیوں، فرماتے ہیں اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو کان میں ڈالتے ہیں اندرونی حصے میں، اور اندر ڈال کے اس کو گھماتے کانوں کا خلال۔ گھمانے سے مراد ایسا گھمائے کہ پورا کان گیلا ہو جائے، گیلے سے سینس پانی لگ جائے۔ تو آپ نے کیا اور آپ اندر ڈال رہے ہیں، یہ آپ نے ڈالا تو یہ ہو گیا، اور اس کے بعد آپ اس کو پورا گھمائیں گے، یہ حصہ اور یہاں واپس لائیں گے، ٹھیک؟ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ خواتین بہت سی بار اس میں عورتوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کمپلیکیٹ سمجھتے ہیں کچھ، تو آپ پورا گھمائیں گے، تو کان میں ہاتھ ڈالا، یوں لیا اور پورا گھما۔ حدیث میں دیکھا گیا کہ آپ یہ انگلی سے کانوں کے اندر کرتے، آپ دونوں کرنا آپ کو ایک ساتھ، آپ نے پانی لیا، سر کا مسح کیا، اسی بچے پانی سے آپ کرتے تھے، اندر ڈالا اور یوں کر کے دونوں آپ نے کر لیا کان ہوئے۔ اس کے بعد نبی کے پھر انگوٹھوں سے اپنے ہاتھ کے کانوں کا بیرونی حصہ صاف کر، پہلے اندرونی انگلیوں سے، اس کے بعد انگوٹھے سے آپ بیرونی حصہ، باہر کا حصہ صاف کرتے۔ اس کے لیے آپ الگ سے پانی نہیں لیتے، اسی پانی میں کرتے تھے، مطلب مسح کے بچے ہوئے، چونکہ مسح میں یوں جا کے ہاتھ آیا واپس، اس کے بعد کانوں میں گیا، اور جب کان ختم ہوئے تو وہیں آپ اس کو کر لیا۔ یہ ہوا کانوں کا خلال، ٹھیک؟ اس کو مکمل دھونا نہیں، جس طرح سے آپ چہرے کو دھو رہے تھے۔ خلال مطلب صرف پانی کا ٹچ ہو جانا کافی ہے، بہنا ضروری نہیں، خلال، ٹھیک؟ تو کانوں کا خلال کرتے۔ اس کے بعد 9ویں چیز، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلال کرتے۔ آپ کے تعلق سے آتا ہے، جو ہے ابن خزیمہ کی روایت ہے، جب تو وضو کر تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر۔ آپ نے ایک صحابی کو، جب تو وضو کر، خلال کیا ہوتا ہے؟ جب ہاتھ دھوئیں گے ہو سکتا ہے یہ حصے کیا ہوتے ہیں، سوکھے رہ جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ حصوں میں عام طور سے جلد جھڑتے رہتی ہے نکل کے۔ دیکھیے سردی میں بھی آپ کی انگلیوں کے یہ حصے پورے وائٹ ہو جاتے ہیں، نہا کے آئیے وائٹ ہو جاتے ہیں، تو وہاں پانی نہیں لگتا ہے، تو خلال سے کیا کریں گے آپ، اس سے پانی لگ جائیں گا ان حصوں سے۔ تو ہاتھوں کی اور پیروں کی انگلیاں، پیروں کی انگلیاں اور امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ پیر جو ہے عموماً پیروں کی 2-3 انگلیاں پوری چپکی ہوئی ہوتی ہے ایک دوسرے سے، جس سے پانی ان میں نہیں جاتا، ٹھیک؟ تو خلال سے کیا کریں گے آپ، الٹے ہاتھ سے آپ سیدھے پیر سے شروع کریں گے، خلال کر انگلی کے اندر سے، بیچ میں یہ چھوٹی کر انگلی سے الٹے پیر سے شروع کریں، اندر وضو کے پانی کے ڈالنے کے بعد ایسا انگلی ڈال کے نکالیں گے، سمجھو پیر کا پنجہ ہے میرا، یہ اس میں ڈال کے نہیں، اس کو بولتے ہیں خلال۔ جب رائٹ کا ہو گیا پھر لیفٹ کی طرف جائیں گے، اور دونوں عمل، یہ سیدھے پیر اور الٹے پیر کی خلال الٹے ہاتھ سے کرنا ہے آپ کو، یاد رکھیں، اور چھوٹی انگلی سے آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو آپ کو سہولت ہو پھر یاد رکھیں، اس لیے کہ یہ سب سے آسانی سے جاتی ہے اندر، آپ اس کو ڈال کے خلال اس کو وہ کریں گے۔ تو یہ تھی 9ویں چیز۔ 10ویں چیز، ہاتھوں اور پیروں کو دھونے میں رائٹ سے لیفٹ کی طرف جائیں گے آپ، 10ویں سنت، کہ تب ہاتھ کو دھونا اور پیر کو، یہ دو ہے آپ کے پاس، ہے نا؟ آنکھیں بھی دو ہے لیکن ایک جگہ ہے، کان بھی دو ہے ایک ہی جگہ لگے ہوئے، ٹھیک؟ اور ان کو ایک ساتھ کرنا ہے۔ لیکن جب معاملہ ہاتھ اور پیر کا آئے گا، دو الگ سیپریٹ اینٹیٹی ہے، تو پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیں گے اور پھر الٹا
پہلے سیدھا پیر دھوئیں گے پھر الٹا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام سیدھے سے الٹے کی طرف جاتے، کنگھی سیدھے سے الٹا، وضو سیدھے سے الٹا، کپڑا پہنتے سیدھے سے الٹا، بال جماتے، بال ترشواتے، ناخن کاٹتے سیدھے سے الٹا. تو رائٹ ہینڈ پھر لیفٹ ہینڈ، یہ 10ویں چیز. اس کے بعد جو ہے 11ویں چیز جو آپ یاد رکھیں گے وہ یہ ہے، ہاں چہرے اور ہاتھوں اور پیروں کے زیادہ سے زیادہ حصے کو آپ وضو میں شامل کر سکتے ہیں. یہ بھی سنت، ہاتھوں اور پیروں کے زیادہ سے زیادہ حصے کو. سر آپ کا چہرہ کیا ہے؟ چہرہ دیکھیے یہاں سے لے کر تھوڑی تک ہے، کان سے کان. زیادہ سے زیادہ مطلب پانی اتنا لے کے آپ ڈالیں گی زیادہ، سمجھ، زیادتی. وضو کر رہے آپ تو کونیوں تک ہے نا، زیادتی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی روایت ہے اور بخاری میں بھی آتی ہے، متفق علیہ روایت ہے، قیامت کے دن میری امت کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے منور ہوں گے، چمکیں گے، جو ہے وہ نور کے جیسے چمکیں گے. اور آپ نے فرمایا تم میں جو اپنی چمک کو لمبا کرنا چاہتا ہے تو لمبا کرے، مطلب جتنا حکم ہے اس کو مکمل تکمیل تک، ایکسٹینڈ تک لے جائے اس کے میکسیمم. کہ آپ کونی دھو رہے تو کونی تو آ گئی، لیکن آپ ہاتھ کو یوں بھی کر لے سکتے تاکہ کہیں اندیشہ نہ ہو اور زیادہ ایکسٹینڈ. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ ہر بار غسل کر کے نکلے وضو کے نام پر کہ میں زیادہ ہے تو پھر بڑھتے ہی جائے، وہ معنی ہے اس کا. لیکن جتنا پرفیکٹنس تک جا سکتے ہیں، میکسیمم چیزوں کو ایک ہی اس میں آپ دھو لے سکتے ہیں، یہ مراد ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ آپ وضو کر رہے تھے اور جب ہاتھ دھوئے پانی زائد تھا تو اور آپ کو سہولت تھی تو آپ نے ہاتھ کو اوپر تک دھویا، زیادہ تھا، کھلے ہوں گے آپ، کپڑے بھیگنے کے کوئی چانس نہیں ہوں گے تو آپ نے کر. اور ایک مرتبہ دیکھا گیا وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ٹکنے سے آپ نے کافی اوپر تک پیر دھوئے. سمجھ رہے آپ؟ تو زیادہ تھی. یہ بھی سنت ہے کہ آپ میکسیمم کوریج دے اپنے چہرے کو، میکسیمم کوریج دے ہاتھ کو، میکسیمم کوریج دے پیروں کو، تاکہ وہ چمکنے والے اعضاء ہیں. ٹھیک. اسی طرح 12ویں چیز، وضو کے بعد دعا پڑھے. وضو سے پہلے ایک دعا بسم اللہ، وضو کے دوران کوئی دعا نہیں. اشہد ان لا الہ، لوگ چہرے مارتے اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہاتھ دھو رہے ایک دعا، پیر دھو رہے ایک دعا، مسا کر رہے ایک دعا، کلی کر رہے ایک دعا، کان کا خلال ایک دعا، انگلیوں کا خلال ایک دعا، داڑھی دھو رہے ایک دعا. مطلب اتنی دعائیں کہ وضو خانے میں نے ایک مرتبہ دیکھا جو شروع ہو رہے ہو بسم اللہ سے تو 25-30 دعائیں وضو ہونے تک. مطلب ہر سنت اور ہر فرض پہ ایک دعا نہیں، ابتدا میں ایک دعا بسم اللہ، وہ لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ سمودنا بھی سنت سے ثابت، سب بدعات ہے. یاد رکھ. اور وضو کے خاتمے پر ایک دعا. کیا دعا تھی جو آپ وسلم پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی اور جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کرتے تھے پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہے. اے اللہ مجھے، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر، تیری طرف رجوع کرنے والے میں شامل کر، واجعلنی من المتطہرین، اور مجھے طہارت حاصل کرنے پاکیزہ لوگوں میں، پاکیزگی والوں میں شامل کر. یہ دعا کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس دعا کے بعد شہادت کی انگلی اٹھانے یا آسمان کی طرف دیکھنے کے تعلق سے کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اس کو یوں ہی پڑھ لے. ٹھیک، نہ اٹھانے کی نہ دیکھنے کی، دونوں روایتیں بہرحال ضعیف ہیں، تو لہٰذا صرف اس کو پڑھنا ہے. اور جو شخص ایسا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص وضو کرے مکمل اچھے سے کرے، اس کے بعد یہ پڑھے، یہ دونوں چیزیں گواہی دے اور یہ دعا پڑھے، تو جنت کے 8 دروازے روز قیامت اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس میں سے چاہے اس میں سے داخل ہو. جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں، تو 8 دروازے اس کے لیے کھولیں گے جو یہ دعا وضو کے بعد کرتا ہے. شروعات میں بسم اللہ، خاتمہ. کیا ہمیں بتا نہیں رہی ہے کہ جو ہے اس معاملے کے اندر کہ ہم جو ہے زیادتی اولاد کے لیے نکاح کریں خوب اور اولاد کو پیدا کریں، یہ زیادتی جو ہے روز قیامت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کا باعث، اور میں سمجھتا ہوں نبی کے فخر کی باعث کوئی چیز بنے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. مجبوریاں ایک الگ چیز ہے، حالات ایک الگ چیز ہے، صحت ایک الگ بات ہے. پھر اللہ کی تعالیٰ جو ہے کسی کو صحت حالات مجبور کر دے، وہ الگ بات ہے کہ عام حالت میں آپ جو ہے اس کو زیادتی کو بہرحال پسند کریں. آئیے آگے. ٹھیک، تو یہ وضاحت میں نے بہرحال آپ کے سامنے کر دی. آئیے کچھ باتیں اب ہم سیکھتے ہیں. تو میں نے اس عنوان کو اس طرح سے باندھا ہے کہ آداب مباشرت کے اندر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے نکاح سے ہوتا ہے. پہلی بار انسان مباشرت، ہم بستری، سیکس کب کرتا ہے؟ جب اس کی شادی ہوتی ہے. تو میں نے عنوان کو ایسا باندھا کہ شادی کا دن، ٹھیک، شادی کی رات، اور اس کے بعد عام لوگوں کے لیے. ٹھیک، پہلے مخصوص پہلی بار جب انسان یہ عمل کرتا ہے اس کو میں نے لیا. جب ایک بار عمل کے بعد جو بار بار کرتا ہے اس کو سیکنڈ اس میں نے باندھا. تو کچھ حصے میرے عنوان کے شروعاتی ایسے ہوں گے جو صرف میاں بیوی کے لیے، مطلب فرسٹ ٹائم نکاح سے متعلق ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو پھر کامن ہوں گی.
جیسا کہ انسان پہلی بار مباشرت شادی کی بات کرتا ہے، اس کے بعد کامن ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی بیوی ہے یا بیویاں ہیں ان کے ساتھ رہتا ہے، تو میں نے اسی انداز میں اس کو باندھا. اور اس کے بعد کچھ غلط فہمیاں بھی جو آئیں گی بیچ بیچ میں انشاءاللہ ایک ایک عنوان کر کے ایک وضاحت بول کر غلط فہمیوں کا ازالہ کرتا ہوا چلوں گا. جو جس کو کہتے ہیں مطلب سوالات ہوتے ہیں، مس کنسیپشنس ہوتے ہیں، یا جس کو کہیں گے مس نوماز ہوتے ہیں، لوگ مختلف چیزوں کو مختلف نام دے کے مختلف بہانے اور مختلف باتیں کرتے ہیں، تو ان کو میں کلیئریفیکیشن انشاءاللہ عزیز بیچ میں کرتا جاؤں گا. سب سے پہلی چیز، جب انسان نکاح کرے تو اپنی بیوی کے ساتھ الفت اور محبت کا معاملہ رکھے، اور جب اس کا نکاح ہو تو پہلی رات یا جب پہلی بار ملے اسے کچھ تحفہ یا کچھ کھانے کی چیز دے. یہ سنت سے ثابت ہے، یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور اسماء بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہے، وہ کہتی ہیں اور فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو میں نے ہی تیار کیا، میں نے ہی آپ کو سجایا، میں نے ہی آپ کو تیار کیا. جب میں نے آپ کو تیار کیا اور اس کے بعد یہ کہلوا بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عائشہ تیار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، آپ کو ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے سے دودھ پیا اور پھر اس پیالے کو عائشہ کی طرف بڑھا دیا رضی اللہ عنہا. عائشہ نے وہ فرماتی ہے کہ تھوڑا ان کو شرم آئی، جھجک محسوس ہوئی، تو آپ نے انکار کر دیا. اسماء کہتی ہے کہ میں نے غصہ کیا اور انہیں ڈانٹا اور کہا رسول اللہ دے رہے ہیں نا، پھر تم کیوں نہیں لے رہی؟ تو انہوں نے اس کو لیا اور تھوڑا سا پی لیا. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بھی پیو. اور بھی عورتیں بیٹھی تھی، چونکہ عائشہ رضی اللہ عورتوں میں تھی اور ظاہر سی بات ہے وہ عورتیں پردے میں تھی، تو کہا تم عورتیں بھی پیو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے پی لے زیادہ بہتر ہوگا. پھر رسول اللہ نے دوسری بار پھر پیا. اس کو پی کر جو آپ نے پھر عورت جو اسماء رضی اللہ عنہا کو دیا. وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ گلاس لیا اور اس کو میں پلٹانے لگی، گھمانے لگی، تاکہ میں بھی وہیں ہونٹ لگاؤں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ لگایا تھا. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات بھی کتنا محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھی. یہ محبت کا تقاضا ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہر چیز کو آپ پسند کریں. جہاں سے آپ نے پیا وہاں سے پینا بند. تو وہ کہتی ہے میں خاموشی سے لوگ نہ دیکھے گھما رہی تھی تاکہ وہاں سے پیوں جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. اس کے بعد جب میں پی چکی تو رسول اللہ نے دوسری عورتوں سے کہا تم بھی پی لو. عورتوں نے شرما کر کہا کہ اللہ کے رسول نہیں تعالی. آپ نے کہا کہ دیکھو دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، بھوک اور جھوٹ. پی لو. مطلب کیوں شرما رہی ہو؟ پی لو. تم کو بھوک ہے میں جانتا ہوں، لیکن تم جھوٹ بول رہی ہو تکلف میں کہ نہیں ہم نے پی لیا. کہا پی لو، اور پھر 9 عورتوں نے بھی پی لیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اپنی بیوی سے ملے عائشہ رضی اللہ عنہا، تو آپ نے کچھ دیا، مطلب کھانے پینے کی چیز. اور یہ بھی رحمت کا ایک حصہ کہ انسان کچھ کھلا پلا. بہت سے لوگ کنجوس ہوتے ہیں، کچھ کھلاتے پلاتے نہیں کسی کو، نہ اپنی بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ کسی کو. تو بہرحال بیوی سے جب پہلی بار ملے تو کچھ کھانے پینے کا دے. کچھ بھی ہو سکتا ہے آج کے دور کے اندر، آپ مٹھائی لے جا سکتے ہیں، اینی تھنگ، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے جو محبت اور الفت بڑھانے کے لیے. اور کھانا پینا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے کرنے سے لوگوں میں آپ کی طرف محبت مائل ہوتی ہے. آپ دیکھیے کسی کو آپ بلانا چاہتے ہیں، کسی سے کچھ کام کروانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چلو ڈھابے پر، چلو کھانے پر. سر گھر پہ کب آ رہے ہیں آپ کھانے پہ؟ تو پروموشن چاہیے آپ کو. ٹھیک. تو بہرحال کھانا ایک وہ ہے. تو یہاں شریعت نے کہا بیوی سے بھی الفت محبت کرو. تو پہلی بار جب آپ بیوی سے ملے تو چونکہ ہم بستری شروع ہوتی ہے اسی عمل کے بعد، اس لیے میں اس کو بھی رکھ رہا ہوں. تو کھلائے پلائے، کچھ دے. اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے علاقے، سماج، ماحول کے اعتبار سے چیزیں XYZ بدل سکتی ہیں. ٹھیک ہے بہرحال. تو کچھ نہ کچھ کرے. دوسری چیز، جب بیوی سے پہلی بار خلوت مطلب علیحدگی میں جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، جب خلوت میں ملاقات ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خلوت میں بیوی سے پہلی بار ملے، اور یہ عمل ایک بار کے لیے ہے صرف جو اب میں عمل بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جب ملے تو اس بسم اللہ کہے، اللہ کا نام لے، اور بیوی کا جو سر کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے بالوں کا، ٹھیک، اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑے. ٹھیک، سیدھے ہاتھ سے پکڑے. سامنے کا سر کا جو بالوں کا حصہ ہوتا ہے ان بالوں کو سیدھے ہاتھ سے پکڑے. ٹھیک ہے، لیکن تکلیف دینی، مطلب پکڑنا. آپ ظاہر سے اگر جمے ہیں تو ہاتھ رکھیں، کھلے ہیں تو پکڑنا اچھی بات ہے. آپ نے حدیث میں آتا آپ نے پکڑا اس کو. ٹھیک، یہ آپ کھول بھی سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ. بہرحال تو اس کو پکڑے، اور پکڑنے کے بعد اللہ کا نام لے اور ایک دعا کرے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا جو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ دعا کرے. اور یہ دعا صرف ایک بار کرنا ہے آپ کو جب آپ خلوت میں پہلی بار اپنی بیوی سے ملیں گے. ہم بستری سے پہلے یاد رکھیں. اور یہ دعا کرے اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ. اے اللہ میں تجھ سے اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جس خیر پر تو نے اسے پیدا کیا اس خیر کا سوال کرتا ہوں. اور پھر فرمایا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ. اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے، اور اس شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایک بار دعا کرنا ہے آپ کو. دیکھیے دعا کتنی، دیکھیے اہم اور کتنی اچھی ہے کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس کی خیر کا،
اس خیر کا جس پہ تو نے اسے پیدا کیا ہے، اور اس خیر کا جسے پیدا کیا، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہے اس کے شر سے، اور جس شر پہ تو نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ پہلی بار آپ کریں گے۔ اس کے بعد اب جب ہم بستری کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک اور دعا کریں گے۔ یہ دعا کامن ہے، ہر آدمی کو ہر بار ہم بستری سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ بہت اہم دعا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نہیں کرے تو کیا ہوا، نہیں کرے تو کیا ہوا، نہیں بولے تو کیا ہوا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں لوگوں سے، چلیے آپ گاڑی چلاتے ہیں، کار ٹو ویلر چلاتے ہیں، اور ہاں سیٹ نہیں ہوئی تو کیا ہوا، ہارن نہیں ہوا تو کیا ہوا، انڈیکیٹر نہیں چلے تو کیا ہوا، مڈ گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا، ساری گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا، بمپرس نہیں رہے تو کیا ہوا، ہے نا؟ تو آپ بولتے نہیں اچھی نہیں دکھتی نا گاڑی۔ مطلب آپ کمپلیشن، دنیا میں ہر چیز کمپلیشن کی طرف چاہتے ہیں، مکمل کی طرف چاہتے ہیں۔ سنت میں کیوں نہیں چاہتے ہر چیز مکمل کی طرف جاتے؟ وہاں نہیں کرے تو مطلب ہر بار نیگیٹو کیوں، پازیٹیو کیوں نہیں کہ کر لوں تو کیا، ہر بار نہیں کرے تو نہیں کرے تو ویسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک؟ تو یاد رکھیے یہ دعا پڑھے اور بہت خیر ہے اس دعا کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، معاف کرنا بہرحال وہ دعا سے پہلے ایک چیز میں بھول گیا تھا، وہ یہ کہ جب انسان ہم بستری سے ارادہ کرے تو اس سے پہلے نکاح کی رات جو ہے نماز پڑھنا بھی یاد رکھیے۔ یہ عمل بھی جو ہے صحابہ سے ملتا ہے، صحابہ سے ملتا ہے، ٹھیک؟ اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ میاں بھی اکٹھے نماز پڑھے۔ ایک جو ہے تابعین فرماتے ہیں، ابھی سعد ان کا نام تھا جو کہ غلام تھے، وہ کہتے ہیں میں نے غلامی کی حالت میں نکاح کیا، اور اس کے بعد جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم کو دعوت دی، یہ صحابہ کو دعوت دی بڑے بڑے۔ یہ میرے پاس میری دعوت ولیمہ میں جو ہے دعوت میں نے دی نکاح کی، وہ میرے پاس آئے۔ جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ جب تو اپنے بیوی سے قریب جانے کا ارادہ کر تو اللہ کا نام لے اور یہ دعا کر جو میں نے پہلے بتائی۔ اس کے بعد کہا کہ پھر تو اس کے ساتھ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو آگے کھڑا ہو اور وہ پیچھے۔ یاد رکھیے مرد اور عورت بازو کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ، چاہے میاں بیوی کیوں نہ ہو، تو آگے کھڑا رہے، وہ پیچھے کھڑی رہے، اور تو 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد کیا کرنا ہے، تو بہتر جانے اور تیری بیوی بہتر جانے، ٹھیک؟ مطلب ان کو ایک جگہ ایجوکیٹ کیا بیٹھے بیٹھے دعوت میں کہ جو ہے تم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو صحابہ سے یہ عمل ملتا ہے، تو کوئی شخص چاہے تو یہ عمل بالکل وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے۔ جب 2 رکعت نماز پڑھ لی بہرحال، تو اس کے بعد جو ہے اب ہم بستری کا وقت آیا۔ اگر وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دعا کرے۔ یہ دعا بڑی مشہور اور معروف ہے، صحیح بخاری کی روایت اور بہت ساری کتب حدیث میں آتی ہے۔ آپ کرے بسم اللہ کا نام سے آپ شروع کریں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا یاد رکھیں، چھوٹی سی دعا، یہ دعا کر لے بسم اللہ کے نام سے، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ جو ہے ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ۔ پھر آگے فرمائے وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اس چیز کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو نے اس کے ذریعے رزق رکھا ہے، اور رزق سے یہاں مراد اولاد۔ مطلب اے اللہ مجھے اور میری بیوی کو شیطان سے دور رکھ، اور جو ہے میری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ۔ دیکھیے انسان جو ہے یہاں ہمبستری کر رہا ہے، یہاں اپنے بیوی کے ساتھ سونے کی بات ہو رہی ہے، یہاں سیکس کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی یہاں تعلیم دی جا رہی ہے، ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے لیکن ہوس کے شکار مت بنو۔ یہاں بھی اللہ کا نام لے کے شیطان سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ دیکھیے اس عمل میں بھی کیسا پاکیزہ اور کیسا مطہرہ یہ دین ہے، یاد رکھیں۔ بہرحال اب یہ دعا آپ نے کی، ٹھیک ہے، اب دعا کے بعد آپ بستری کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات بہت ضروری ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب شریعت نے مرد کو اجازت دی نکاح کی اور عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کی، تو یہ اجازت کو حاکم اور محکوم والا رشتہ نہیں ہے، مالک اور غلام والا رشتہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے آپ بات؟ ورنہ ہوتا ہی کہ جب یہ موقع انسان کو مل جاتا مرد کو پہلی بار، تو وہ بالکل ایک عورت کو اپنا شکار سمجھتا ہے۔ ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، وہ سمجھتا ہے وہ شکار ہے اور میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے، میں حاکم اور یہ میری محکوم ہے، ٹھیک، اور لہٰذا وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے جانوروں کی طرح۔ اندازہ لگائیے ایک عورت کے ساتھ اگر آپ یہ سلوک کریں گے جو آپ کی بیوی اور زندگی بھر رہنے والی شریک حیات کہا جاتا نا، بیوی شریک حیات مطلب لائف پارٹنر ہے، پوری زندگی آپ کے ساتھ شریک رہیں گی، اور اگر پہلی رات آپ ساتھ یہ بدتمیزی کریں گے کہ آپ بتائیں گے کہ میں نے نکاح خالص صرف اپنے ہوس کو پورا کرنا کیا، ٹھیک ہے، الفت اور محبت ایک چیز ہے، لو ایک چیز ہوتی ہے کہ لسٹ ایک چیز ہوتی ہے انگلش کے اندر، اردو میں جیسے کہتے ہیں ایک محبت ہوتی ہے اور ایک ہوس ہوتی ہے۔ تو ہمیں محبت کی اجازت ہے، ہوس پوری نہیں کرنا ہے، ہمیں جو لو کی اجازت ہے، ہم کو لسٹ نہیں، ٹھیک ہے۔ انسان ظاہر سی بات ہے وہی عمل کر رہا ہے جو لسٹ میں ہوتا ہے، لیکن اس میں محبت کے تقاضے کے ساتھ کہ یہ میرے اپوننٹ پارٹنر ہے، میری بیوی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بڑی ہے ہمیں سمجھنا ہمارے لیے۔ تو انسان جو ہے جب اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے تو اس کو حاکم اور محکوم اور ظالم اور مظلوم والا رشتہ نہ بنا دے، بلکہ اس کو محبت اور الفت والا معاملہ رکھے۔ اور ہم بستری سے پہلے جو باتیں ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آثار مطلب صحابہ کے عمل سے پتہ چلتی، وہ یہ ہے
کہ یہ لوگ فور پلے کرتے، ہم بستری سے پہلے کچھ بیوی سے کھیلتے. اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کھلا اشارہ آپ نے فرمایا، جب ایک صحابیہ کا اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے نکاح کیا لیکن یہ مطلقہ ہے، مطلب اس کی شادی ہو چکی ہے اور یہ جوان تھے صحابی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو نے کنواری لڑکی سے کیوں نہیں نکاح کیا تاکہ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا. تو کہا اللہ کے رسول میری مجبوری تھی، میرے والدہ کا انتقال ہو گیا اور میری 3 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اگر میں کوئی کنواری لڑکی لاتا تو وہ میری بہنوں کی دیکھ بھال برابر سے نہیں کر پاتی. جب میں نے ایسی عورت کو لایا نکاح میں جو مطلقہ ہے، اس کو پریویس ایکسپیرینس ہے زندگی کا، وہ زندگی سماج میں گزار چکی ہے، وہ میری بہنوں کی اچھے سے تربیت کر سکتی ہے. اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلی، نکاح میں بہت سارے مقاصد انسان رکھ سکتا ہے نکاح کے لیے. تو ایک مقصد یہ بھی تھا ان کا کہ محبت کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے کچھ، میری بہنوں کے لیے کچھ ایسی عورت آ جائے جو میری ان کی بھابھی ہو لیکن ایک ماں جیسا ہو. تو ظاہر سی بات ہے ایک کنواری لڑکی یہ سب نہیں کر سکتی تھی، ٹھیک ہے. لیکن اس حدیث میں رسول اللہ نے جو فرمایا تو اس کے ساتھ کھیل اور وہ تیرے ساتھ کھیلے، تو یہ محبت جو ہے یہ ہم بستری سے پہلے انسان فور پلے کرے، کھیلے اس سے، مطلب اس کو راضی کرے اور منوائے اس عمل کے لیے. اس لیے کہ ہیومن بینگ جو انسان ہوتے ہیں وہ میکینیکل عمل نہیں کر سکتے. میکینیکل سمجھتے مشینیں ہوتی، مشینوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بٹن دباؤ میکینیکلی شروع ہو جاتی ہے، لیکن انسان جو ہوتے ہیں ویسے میکینیکل نہیں ہوتے. ان کو ذہنی تیار ہونا پڑتا ہے، پھر جسمانی فزیکل ریڈی ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد انسان کچھ اعمال کر سکتا ہے. جیسے آپ کو کس سے ڈیل کرنا ہے کوئی انسان سے، تو بہت ساری باتیں ہوں گی، ملاقاتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی ڈیلنگ فائنل تک پہنچیں گے. سیم ویسی ہوتا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور بالخصوص پہلی رات میں تو آپ خاص طور سے اس کو یہ نہ کرے کہ ٹوٹ پڑنے کا معاملہ کرے، بلکہ سنت کو لحاظ رکھتے ہوئے، شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے، انسانی ذہنیتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، سامنے والے فریق کی، آپ کی بیوی کی عمر کا لحاظ بھی رکھ سکتے. ہو سکتا ہے کوئی انسان 40 سال کا اور نکاح 20 سال سے کیا ہو، جائز ہے بالکل. تو اب یہاں سمجھنا پڑے گا اس کی عمر کا تقاضا کم ہے، تو ظاہر سی بات ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. یہ تمام چیزیں آپ جو ہے ذہن میں انسان رکھیں. تو فور پلے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جس سے انسان اس عمل کی طرف راغب ہو جو عمل اس کو اب کرنا ہے، جو کہ اللہ نے اس کے اوپر جائز قرار دیا اور وہ مباح ہے اس کے لیے کرنا، حلال ہے اس کے لیے کرنا، جس سے اپنے آپ کو تسکین دے سکتا ہے، سکون حاصل اور اطمینان حاصل کر سکتا ہے. سمجھ رہے آپ بات. تو فور پلے کی بڑی اہمیت ہے. اس کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ آگے آئیں گا تو اس میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس اس کے ڈسکس کرتا جاؤں گا، ٹھیک. تو فور پلے ہوں گا اس سے پہلے کہ انسان تیار کرے اپنے فریق کو. دوسری چیز یہ کہ دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے. ہم اس طریقے دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری، یاد رکھیں، اس لیے کہ یہ کوئی ون سائڈ معاملہ نہیں ہے. اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے. مرد اس عمل کے لیے راضی ہے، وہ ظاہر ہے، اس کی جسمانی کیفیت اور اس کا جسمانی کیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ اس عمل کے لیے وہ راضی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری، ٹھیک. تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضامندی ضروری ہے. تو مرد راضی ہے عورت سمجھ سکتی ہے، لیکن عورت راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا ہے اس کے ظاہر سی بات جسمانی اعتبار سے. تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوگا، اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ، اس کو اس معاملے میں اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں آپ. اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے، کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کا ہاں ہوتی ہے، سمجھے نا. انسان کی آنکھوں کے اشارے، جسمانی ہوا جس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے. اس معاملے میں خواتین سے میری بالخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوگی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں، مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، پہلے دن کی بات، جب ہم عام بات کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے، اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی، نکاح کے رات بھی اور اس کے بعد بھی، کہ عورتیں جو ہے اپنی رضامندی کا بھی اپنے شوہر سے اظہار کرے. اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی، یاد رکھیں، کہ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی میں سے کبھی راضی نہیں، آج تک اس نے ایک بار بھی مجھ سے جو ہے محبت کی بات نہیں کہی یا محبت کے لیے خود راضی نہیں ہوئی. تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے اس میں صرف مرد شامل نہیں ہے. اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لیے، میں معاف کرنا الفاظ اگر میرے سخت لگ رہے ہو تو، لیکن سمجھیے اس بات کو، مرد کے لیے صرف آپ ایک کھلونا ہو جائیں گے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہیں گی. حضرت رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تو اس کنواری سے نکاح کرتا تو وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے. دیکھیے الفاظ غور کیجیے حدیث کی، دونوں کے لیے کہا، یہ نہیں کہا کہ تو اس سے کھیلے، وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کنواری ہوتی تو وہ تجھ سے کھیلتی، مطلب وہ ایک پارٹ بنتی اس گیم کا، وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی، شریک بنتی. تو یہ باتیں، یہ بہائی، اب دیکھیے بہت سی بار میں سمجھتا ہوں شوہر کے ساتھ کمرے میں رہ کے بھی آپ بہائی کا سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں اب کوئی تقاضے باقی نہیں رہے. یہاں بہائی اور حیا کچھ نہیں ہے، اب آپ کا شوہر ہے وہ، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں عورتیں اپنی رضامندی کا اظہار کریں،
جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی ہے، یاد رکھیے مختلف طریقوں سے کر سکتی. جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں، تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی ہیں جو اس طرف اشارے کرتی ہیں اور مائل کرتی ہیں. جو بری عورتیں ہوتی ہیں، جو فحاشائیں ہوتی ہیں، وہ اپنی رضامندی کا کنٹینیوس اظہار کرتے رہتی ہیں. تو جب عورتیں ہیں جن کے لیے جائز اپنے شوہر سے جو کام کرنا، تو کیوں نہیں وہ اپنے اظہار کرتی، کیوں نہیں وہ بتا رہی ہے؟ چونکہ مرد ترازی ہے، تیار ہے، اس کے جسمانی کیفیت سے پتہ چل جاتا ہے. عورت کو کیسے پتہ چلیں گے جب تک کہ آپ نہیں بتائیں گے؟ اور اس میں کوئی حیا اور بے حیائی کا تقاضا نہیں. یاد رکھیے یہ آپ کی محبت اور الفت ہے، اور اس کو کہیں گے محبت کی سب سے اونچائی. یاد رکھیے جو میاں اور بیوی کے بیچ میں ہوتی ہے. تو آپ بھی اپنی رضامندی کا ضرور جو اپنے شوہر سے اظہار کریں، ٹھیک ہے؟ ورنہ اکثر طلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ بیوی، شوہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلاں نہیں کیا، اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے، یا اس کی قوت باہ اس میں نہیں ہے، اور فلاں نہیں ہے، اور فلاں نہیں ہے. تو وہ سب طرف کیوں جا رہے ہیں؟ شریعت نے آپ کو بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز کھول کر بیان کرنا ضروری نہیں. کیا اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تجھ سے کھیلے؟ اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنا؟ کیا اور وضاحت چاہتے ہیں آپ پوری چیز؟ کیا پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں، اشارہ کافی ہوتا ہے. اور مومن کے لیے تو اشارے بہت زیادہ کافی ہوتے ہیں. عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہر مومن عقل مند ہوتا ہے، اور اس کو اپنے نبی اور شریعت کے ہر اشارے کافی ہو جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے باقی کیا ہے. تو عورتوں کو بھی اشارہ اس حدیث کے اندر. بہرحال آگے بڑھی. اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے، یہ تو پہلے کا ہوا، اور کچھ باتیں نکاح کے لیے خاص اور کچھ عام تھی. اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی ہے اس میں انوالو، اور ادر زندگی کا اور حصہ جہاں میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے. اب جمع کیسے کرے؟ جمع سے مراد، جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے میرا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کہ انسان اب جمع کیسے کرے، اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں. انشاءاللہ آج اس کے ازالے کرنے کی کوشش کروں گا. اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب، اس کی کتاب میں جس نے دیا، اس سے ہم شروع کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223، اور فرماتا ہے نساء حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم. کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، اور تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ. تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصلیں نکلے، تو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے نا، اس کے بغیر کیسا ہوں؟ تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو. ٹھیک، اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے اس کے شائع نزول میں رکھ دیتا ہوں، تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ جو آیت ہے وہ واضح ہو جائیں گے، کلیئر ہو جائیں گے. آئیے، جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہودی جو ہے یہ بات کہا کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنے بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑے رہ کر کرے، پیچھے ہو کر کرے بیوی کے، سمجھ رہے آپ بات کو، کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے کھڑے رہ کر کرتا ہے، تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے. مطلب آنکھیں اس کی سکوئن جس کو کہتے ہیں، مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی یا دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، بانگا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بھینگا جس کو بولتے ہیں، تو ویسا پیدا ہوتا ہے. جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سوال کیا، اللہ کے رسول، یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، سکوئنٹ ہوتی ہے اس کی آنکھیں، ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، دونوں بیچ میں آ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اور کہا آگے سے یا پیچھے سے مگر مقام پیدائش میں. آپ نے کیا کہا؟ آگے سے یا پیچھے سے لیکن مقام پیدائش میں. سمجھ رہا؟ مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کرنا حرام ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے. تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو لیکن مقام پیدائش میں. آئیے دوسری روایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم کی اس میں آ رہی ہے اس روایت کے اندر، بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے. وہ کہتے ہیں مدینہ میں انصار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے، کیونکہ انصار تو مشرک تھے، ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا یہ تو، لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچا سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے، تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے. حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے، مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے، اور اس کے بعد ہم بستری کرتے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے، سطر کے لیے بھی اچھا ہے. انسان جب مرد لیٹ جاتا ہے عورت پہ تو پوری ڈھک بھی جاتی ہے، تو طہارت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، اور سطر پوشی کے لیے بھی خامہ کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے، اچھا ہوتا ہے. تو یہودی صرف اس پوزیشن کو، اس طریقے کو حلال مانتے تھے.
چونکہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے کہ نہیں یہودی بول رہے تو یہ اہل کتاب ہے، ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آتا، لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے، تو اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے لیکن ہم جو مہاجر تھے، ہم مکے والے لوگ، مکے کے جو لوگ تھے، وہ مختلف قسم سے اپنے بیویوں سے تعلقات قائم کرتے، آگے سے پیچھے سے لٹا کر، ہاتھوں پہ ان کو کھڑے کر کے، مختلف چیزوں سے، اور جنس کی جو ہے ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انصاریوں سے نکاح شروع کیا، اور جب ایک مہاجر نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے صحیح جگہ میں بستری کرتے، مطلب شرمگاہ میں اگلے حصے میں کرتے، جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے، تو اس انصاریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے، اس عورت نے، وہ بھی صحابیہ تھی، وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو۔ اس نے کہا ایسا کیوں؟ ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں، جس کو عام زبان میں بہرحال آسن کہتے ہیں، لوگ بہرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں، اس کو شاید سنسکرت کا لفظ ہے، یہ ہندی کا لفظ ہے، بہرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی، جھگڑا بڑھ گیا، اس نے کہا میں تو ایسے ہی کروں، اس نے کہا ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں، اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی، اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو، مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے، مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں، لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ روایت میں بہرحال بہت ساری باتیں آ گئی، اور بہت ساری باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے۔ آگے آئیے، اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع جو کرے، ہم بستری کرے تو لیٹ کر سکتا ہے، لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، شرط ایک ہی ہے وہاں انسان اپنی شرمگاہ کو داخل کرے، عورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہی ایک جگہ ہے۔ دوسرا بیٹھ کر سکتا ہے، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لیے، شریعت نے اس سے کوئی ممانعت کا اظہار نہیں کیا، لیکن سب سے بہترین پوزیشن اولاد کی پیدائش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کرے، اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدائش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس میں، بہرحال ٹھیک۔ اس کے بعد بیٹھ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے، جس میں میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں آپ کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح کھڑے رہ کر جو کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کراہت ہو سکتی ہے، ناپسندیدگی ہو سکتی ہے، لیکن ممانعت کسی میں بھی نہیں، حرمت کسی میں بھی نہیں، بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی بات کا ازالہ میں کر دوں، بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی، اللہ ان پر رحم کرے، جس کی وجہ سے امت کو خامخواہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں ڈالا جو شریعت نے نہیں دی، کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے، بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے، پیچھے سے کرے۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بہنگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اسکوئنٹ ہو، اس کی آنکھیں برابر نہ ہو، تو عورتیں ایک دوسرے کو دھکا دے کے ہستی مجلس ان کے ماں باپ نے کیا کرے تھے دیکھو بچہ۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کیسی عجیب بات ہے، شریعت کلیریفیکیشن دے رہی ہے، قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی کہ ہماری عقل، اب عقلوں کا کیا بھائی، علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے۔ لا علمی جو نقصان پہنچاتی ہے نا، وہ کوئی چیز، کوئی ہتھیار، کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے نا، آپ کی اور ہماری لا علمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے۔ بہرحال تو کوئی بھی پوزیشن اختیار کر سکتی، کوئی ممانعت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سیکنڈ چیز، ہم بستری کے اندر بیوی کو چومنا اور بوسہ لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے، تمام اعضاء کو چومنا یا بوسہ لینا آپ کے لیے جائز ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہو سکتے، وہ تمام جائز ہے۔ بوسہ لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے، پورے جائز ہے، انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے، پیشانی پہ لیتا ہے، گال پہ لیتا ہے، اور ہونٹ پر لے سکتا ہے، تمام جائز ہے۔ اس کے علاوہ جسم پر لے سکتا ہے، جائز ہے، تمام جسم پہ بوسہ لینا اور چومنا جائز ہے، انکلوڈنگ ایوری تھنگ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی، لوگ سوال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو ہاں، میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے، انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ ہاتھ لگانے میں اجازت ہے۔ اسی طرح میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے، انکلوڈنگ اگلا اور پچھلا حصہ شرمگاہ کا۔ کوئی نہ دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس کی اپنی طہارت میں اس کا اعلیٰ مقام ہے، لیکن اس کی کوئی حرمت اور کراہت ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ آپ سے سوال ہو اللہ کے رسول ہم نے بیویوں کا کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے، تو کہا تم اپنے بیویوں کا سب کچھ دیکھ، اپنے بیویوں کا جو چاہو سب کچھ تم دیکھ سکتے۔ تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی، چھونے کے معاملے میں تمام اعضاء اور دیکھنے کے معاملے میں تمام اعضاء۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں ایسی باتیں کہہ دی، اللہ رحم کرے کہاں سے لایا مجھے نہیں پتا، کہ اگر بیوی کی شرمگاہ دیکھی تو اولاد بگڑی بھی پیدا ہوتی ہے۔ ارے اللہ، تو کیسے ریسٹرکشنز ہم دے رہے ہیں جو ریسٹرکشن شریعت کے نہیں ہیں۔
کیسے مطلب سوچیے نا آپ, کیسی عقل کام نہیں کرتی کہ ایسے کیسے ریسٹرکشن ہو سکتے. ٹھیک, تو لہٰذا اس بات کے تعلق سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں. میں نے اس کا کلیریفیکیشن پورا بہرحال سوال کے تعلق دے دیا. دونوں ہی چیز یاد رکھیں, چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میاں اور بیوی کمپلیٹ رائٹ ہے, کمپلیٹ حق ہے, وہ جو چاہے اس معاملے میں کر سکتے ہیں. یاد رکھیں. ٹھیک, اب آئیے اس معاملے میں ہم بستری منائی کس چیز سے ہے وہ بھی دیکھ لیں, اور افضل کب اور کہاں اور کیسے ہے. ٹھیک, وہ بھی ایک دیکھ لیتے ہیں. آئیے آگے بڑھیے. تو اس معاملے ہم بستری میں دبر پیچھے سے مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے میں عورت کے داخل ہونا حرام ہے, جس کو عام زبان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ. ٹھیک, عورتوں کے جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا ہے اور منی بھی نکلتا ہے, لیکن عورتیں مختلف. تو عورتوں کے پیشاب کی جگہ الگ ہوتی ہے اور شرمگاہ الگ, جہاں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ جگہ الگ ہوتی ہے, اور پیخانے کی جگہ الگ ہوتی ہے. تو مردوں میں 2 ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا, عورتوں میں 3 ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے مرد کے لیے عورت کی جو ہے شرمگاہ کے علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں, اور بالخصوص دبر کی تو حرمت شریعت نے اتنی سخت ثابت کی. مسند احمد کی روایت جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, جب مہاجرین انصار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے جو ہے شادیاں رچائی. مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل ان کو کر جمع کرتے تھے, فائدہ اٹھاتے تھے. مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کی عورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلن تھا کرے. تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر نہیں آؤں گی عمل نہیں کرنے دوں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے جا پوچھ کر آ جا. وہ عورت صبح ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. جب خدمت میں پہنچی تو بڑی شرمائی, کیسے پوچھوں. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی عزوج بیوی تھی ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجئے نا کہ یہ عمل کیا جائز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو آیت نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ کی, میں نے پہلے لکھ دی, نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے, جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ. جو ہے اور وہ آگے اللہ کے سلام نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش کا داخل ہو, لیکن نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش. تو اس سے پتہ چلا دبر میں داخل ہونا, پیخانے کی جگہ یا انال سیکس جس کو کہتے ہیں, شریعت میں حرام ہے, اور اتنا سخت حرام ہے کہ اس کی حرمت کے تعلق سے 3 ہی حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. پہلی حدیث آپ سے فرماتے ترمذی اور ابن حبان کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گا یا دیکھنا گوارا نہیں کرے گا جو اپنی بیویوں سے دبر میں جمع کرتا تھا, پیخانے کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا. اس کی طرف دیکھنے والا نہیں, اللہ قیامت میں. اللہ کا نہیں دیکھنا مطلب اللہ کا رحم نہیں کرنا. دوسری روایت ابو داؤد کی روایت, آپ سے فرماتے وہ آدمی ملعون ہے, اللہ کے نزدیک لعنتی ہے, فرشتوں کے نزدیک لعنتی ہے, انسانوں کے نزدیک لعنتی ہے, جو فرماتے ہیں جو محاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو. دوسری روایت. تیسری روایت بہت سخت ہے, آپ سے فرماتے ہیں نسائی کی روایت, آپ نے فرمایا جس آدمی نے حائضہ عورت سے ہم بستری کی, جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا, اور جس آدمی نے یا عورت نے جو ہے کسی کاہن کے پاس جایا, نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی, ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے, اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے, مطلب وہ شریعت کا منکر ہے, وہ کافر ہے. اب لا علمی میں سمجھتا ہوں کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی میں. لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں, روٹین آف لائف ہے. ٹھیک, لا علمی کتنی خطرناک ہو سکتی, سمجھ رہے ہیں کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی. وہ منکر شریعت ہے, وہ اسلام کا منکر آدمی ہے جو دبر میں داخل ہوتا. ہم کو معمولی لگتا ہے, شریعت کے نزدیک بہت سنگین جرم ہے. تو علم بہت ضروری ہے ہر معاملے میں. بہرحال ٹھیک, تو یہ تینوں روایت بہرحال اس چیز کی وضاحت کر رہی تھی کہ تحریم دبر ہے.